اگر کوئی روحانی علاج کرنے والا عامل دعویٰ کرے کہ میں جنات اور موکلات کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں، جنات اور موکلات سے انفارمیشن لے کر مریضوں کو بتا دیتا ہوں آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں، نظر کا مسئلہ ہے یا نہیں، جنات شیاطین کا مسئلہ ہے یا نہیں، ایسے عمل سے کبھی علاج نہ کروانا، کیونکہ فائدہ ہونے کی بجائے مریض کا نقصان ہوتا ہے، مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ عمل جو خود بیچارہ جنات اور شیاطین سے انفارمیشن لے کر بتاتا ہے، اس نے آپ کو کیا گائیڈ کرنا۔ اور دوسری بات، جنات شیاطین موکلات ہمارے ہمدرد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس عمل کی ذاتی کوئی رائے نہیں ہوتی، جو جنات بتاتے ہیں وہ آگے بتا دیتا ہے۔ مثلا ایک مریض آیا، مریض پوچھتا ہے میرے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں، جادو کا مسئلہ ہے یا نہیں، کس سے پوچھ رہا ہے؟ علاج کرنے والے سے۔ علاج کرنے والے کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ وہ علاج کرنے والا اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے رکے میں آگے سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ وہ آگے سے موکلات سے، جنات سے، شیاطین سے پوچھتا ہے اس مریض کے ساتھ جنات شیاطین کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ شیاطین کہہ دیتے ہیں ہے، تو وہ آگے وہی بات بتا دیتا ہے۔ بھئی ہم کیوں اعتماد کریں جنات اور شیاطین کی بات پر؟ تو لہٰذا ایسے عمل غلط مشورے دیتے ہیں، ایسے عمل کروا دیتے ہیں مریض سے کہ مریض کا مسئلہ کم ہونے کی بجائے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ جادو، جنات، شیاطین کا مسئلہ بنے تو فوری اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑیں، فوری نمازوں کی سستی ختم کریں، فوری طور پر صبح و شام کے اذکار اور دعاؤں کی پابندی کریں۔ آپ بات ذہن میں رکھیں، ایک طرف شیطان ہے، جنات ہے، اس کے ساتھی ہیں۔ مثلا عامل ہے، وہ چاپلوسی کرتا ہے شیطان کی، عامل ہے وہ جنات اور شیاطین کی بات مانتا ہے، غلط عمل کرتا ہے، تو وہ شیطان کی قربت میں چلا جاتا ہے، شیطان اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک شخص رحمان کی بات مانتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اس کے رسول کی بات مانتا ہے، دعائیں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کیا وہ شخص اپنے رب کے قریب نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد نہیں کریں گے؟ اگر شیطان کے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کی مدد شیطان کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کیوں نہیں کریں گے؟ تو جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی آئے، مسئلہ آئے، تو اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑا کریں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، صرف ایک دعا میں اکثر ویڈیوز میں بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے، ہر نماز کے بعد اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، پھر دیکھیں اس دعا کی طاقت کتنی ہے۔ طاقتور سے طاقتور جادو ٹوٹ جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، شیطان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جادو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جو ہے اس کے پاس کامیابی نہیں ہے، جادو میں کامیابی نہیں ہے۔ کچھ دیر کے لیے آزمائش کے لیے آپ پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اس میں آپ اذکار دعاؤں کی سستی کو دور کریں، نمازیں پڑھیں، جتنا مرضی پاورفل جادو ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔